اور نبی کی دلیل ولی ہوتا ہے. نبی کی دلیل اس نبی کی امت میں جو اولیاء اللہ ہیں، جو ولی ہیں، اس نبی کی دلیل ہے. ولی کو دیکھ کر نبی کی پہچان ہوتی ہے، نبی کو دیکھ کر خدا کی پہچان ہوتی ہے. اس طرح ولی نبی سے جڑا ہوا، نبی خدا سے جڑا ہوا ہے. نہ ولی نبی سے جدا ہے، نہ نبی خدا سے جدا ہے. ہمیں جو کچھ ملا، ہمیں ولایت کے عرفان سے، ولایت کے قرب سے ہمیں قرب مصطفیٰ ملا. دیکھیے نا اس امت کے اندر گزرے امام محمد، حضرت امام ابو حنیفہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی فکر ہم ان کے مقلد ہیں. ان کے شاگرد امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام یوسف، یہ دونوں بہت مشہور آپ کے شاگرد ہیں. موبائل بند کر تو بس صرف بیٹھنے خدا کا گھر ہے، یہاں یہ باجے بجانا یہ شدت کے مخالف ہے. یہ ایسی مصیبت نکل جائے کل یہ موبائل والی، اس نے ایمان کا سکون غارت کر دیا ہے. دروشی پڑھیں. عرض کر رہا تھا ولی نبی کی شان ہوتا ہے. ولی کو دیکھ کر نبوت کی صداقت کا عرفان ملتا ہے. ولی کی ذات کو دیکھ کر نبوت کے سچے ہونے کا یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے کہ جس نبی کے امتی اس کی یہ شان ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوگا. عرض کر رہا تھا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں کسی غیر مسلم نے دیکھا، دیکھنے والا اہل ایمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. اس نے امام محمد کو دیکھا. ان کو اللہ نے کردار کی ایسی طاقت عطا فرمائی، گفتار کی ایسی سچائی اللہ نے عطا فرمائی، ان کی صورت و سیرت میں اللہ نے اتنا حسن رکھا. اس حسن کو غیر مسلم دے کر بے شک وہ غیر مسلم پکار اٹھا. جس امت کا چھوٹا محمد اس کی شان یہ ہے، اس امت کے بڑے محمد کا مقام کیا ہوگا. اس چھوٹے محمد کا یہ مقام ہے، ارے اس امت کی بڑے محمد کا مقام کون سمجھ سکتا ہے. تو ولایت یہ نبوت کی شان ہے. اور آخری نبی سید کائنات، رحمت کائنات، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کی امت میں ہونے پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے، ہمیں کتنا بے مثل رسول نصیب ہوا، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا یہ زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ. اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، اللہ نے ہر نبی کو معجزات سے نوازا. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام سخت پتھر پر اپنی لاٹھی مارتے پانی کی چشمے جاری ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں جو عصا ہوتا تھا، لاٹھی ہوتی تھی، سوٹی ہوتی تھی، اسے پھینک کے اتنا بڑا اژدہا سانپ بن جاتا. فرعون کے سارے جادوگروں کے سانپ کو نکل جاتا تھا. یہ ان کا معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، لیکن یاد رکھیں ہر نبی کے معجزات ان کے دور حکومت تک تھے. جب تک اس نبی کی نبوت کا فیضان تھا، اس نبی کی نبوت دنیا کے اندر موجود تھی، ان کے معجزات تھے. جب وہ نبی چلے گئے،
ساتھ ہی معجزات بھی چلے گئے۔ لیکن میرے دوستو، جو نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے انہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بیٹھے ہی بیٹھ کر اللہ نے انہیں سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، اور انہیں اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ان میں سے کچھ معجزات ایسے ہیں جو آج تک زندہ و سلامت ہیں۔ کیونکہ ہمارا نبی آج تک موجود ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جفتار میں چھپ جانے والے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سید کائنات آج بھی زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو؟ امت تو ہو، امت کا رہبر موجود نہ ہو۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے ہیں نا، اس کا معنی کیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہے کا کیا مقصد؟ ہے کا کیا مقصد؟ فقط ایک ہی مقصد ہے کہ جیسے سید کائنات دور صحابہ کے اندر، مکہ کی زندگی کے اندر، مدینہ کے ساتھ حبیب پر رسول تھے، ارے وہ رسول آج اسی طرح موجود ہے۔ آج بھی وہ رسول موجود ہیں۔ ہم زندہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، مردہ رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے رسول، ان کی رسالت آج بھی موجود ہے، اس لیے ہم یہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عرض کر رہا تھا مصطفیٰ کی نبوت آج بھی موجود ہے، آپ کے معجزات آج بھی موجود ہیں۔ سید کائنات کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، القرآن، یہ آج بھی موجود ہے۔ فیضان قرآن آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اس امت کے ننھے بچوں کے دلوں کے اندر قرآن کا نور موجود ہے۔ الفاظ قرآن آج بھی زبان پر جاری و ساری ہے۔ یہ نبی پاک کا زندہ معجزہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا دوسرا زندہ معجزہ، اس امت کے اندر اولیاء، مصطفیٰ کی امت کے اندر اولیاء آج بھی موجود ہیں۔ یہ فیضان اولیاء ہے، ہمیں مساجد ملی ہیں۔ یہ فیضان اولیاء ہے، ہمیں اس خطے کے اندر یہ مسجدیں ملی، یہ سجدے کرنے کے ڈھنگ ملے، یہ سب فیضان اولیاء کا نتیجہ۔ دیکھیں نا یہ ہندوستان، اس پورے خطے کو، سرزمین بر صغیر کو ہندوستان کہتے تھے، کر کے آج یہ تقسیم ہو چکا ہے، چند حصوں میں بٹ چکا ہے، کچھ انڈیا، کچھ پاکستان، کچھ بنگلہ دیش، لیکن پہلے یہ سب ایک ہی تھے، بر صغیر۔ اس سب کو کہتے تھے ہندوستان۔ ہندوستان کا معنی کیا ہے؟ ہندوستان کیوں کہتے تھے؟ اس کا معنی ہے ہندوؤں کے رہنے کی جگہ، ہندوؤں کے رہنے کی جگہ۔ اس پورے خطے کے اندر، اس پوری سرزمین کے اندر ہر طرف ہندو ہی ہندو تھے، خدا کا خواب کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ گرجے تھے، کلیسے تھے، ان کی اپنی عبادت گاہیں تھیں، جن کے اندر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان بتوں کے آگے اللہ کے بندے جھکا کرتے تھے۔ انسانیت اس حد سے گر چکی تھی کہ وہ چوپایوں کی پوجا کیا کرتے تھے، سانپوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے، جانوروں کو اپنا گو ماتا سمجھتے تھے خدا کے بندے، لیکن تھے خدا سے دور، خدا سے دور تھے، خدا کی پہچان نہیں تھی، خدا کا عرفان نہیں تھا۔ اس پورے خطے کے اندر ہر طرف رام ہی رام ہو رہا، مندر تھے، بت تھے، بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ یہ کون ہے اس خطے کے اندر جس نے آ کر اس پوری خطے کی تقدیر بدل ڈالی؟ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں
کہ ان کا مقبرہ، ان کا مزار آج بھی اجمیر کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی پاک کا لاڈلا بیٹا حضرت معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہندوستان کے نہیں تھے، یہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ نبی پاک کا لاڈلا بیٹا ہے، یہ حسنی حسینی سید ہیں معین الدین اجمیری۔ انہیں مصطفیٰ نے بارگاہ سے اس مٹی کے لیے منتخب فرمایا۔ مصطفیٰ نے، سید کائنات نے اس مٹی کی تقدیر بدلنے کے لیے خدا کے حکم سے، منشاء خدا کی، مرضی خدا کی، رضا خدا کی، تقدیر خدا کی، خدا نے مصطفیٰ سے فرمایا کہ اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اس مٹی کے لیے منتخب کرو۔ جب خواجہ غریب النواز مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی سلام عرض کرنے کے لیے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، عثمان ہرونی کے ساتھ، آپ کی پیر و مرشد ہیں، ان کے ساتھ گئے نبی پاک کے روضہ اقدس پر، سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، سلام عرض کیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ مصطفیٰ زندہ ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا ہے، سنتا ہے۔ اس نبی کی بارگاہ سے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو جواب ملا، اس سلام کا جواب ملا۔ جواب آج بھی ملتے ہیں اس بارگاہ سے، آج بھی جو اس بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے، اس کریم کی بارگاہ سے آج بھی جواب مل رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے بالوں کے اندر وہ طاقت نہیں، ہم اس دورانی گفتگو کو، اس دورانی جواب کو سن سکتے، جواب آج بھی ملتا ہے۔ ہم جو سجائے دے یا نہ دے، جواب مل رہا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، کیونکہ سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ وجود کس نے سکھایا؟ مصطفیٰ نے سکھایا۔ جس نے سکھایا کیا خود اس پر عمل کرا نہیں ہے؟ ان کا عمل تو پہلے ہے نا، وہ سب سے سچے ہیں، سچی کے بعد ہر بات سچی ہوتی ہے، اس کی ہر بات کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس سے جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جواب ملا اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اس بارگاہ سے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، کتابوں کے اندر موجود ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہو، اے تمام مشائخ کی قطب۔ ارے کسی کو یہ القاب ملے اپنے پیر سے، کسی کو القاب ملے عوام سے، کسی کو یہ لقب ملے مریدوں سے، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے یہ لقب مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہا ہے۔ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے تمام مشائخ کے قطب، تم پر بھی سلام ہو۔ اس وقت حکم ہوا جاؤ ہندوستان کے اندر، وہاں جا کر لوگوں کو خدا کا راستہ بتاؤ، جو خدا کی مخلوق خدا سے جدا ہو چکی ہے، خدا کے راستے سے بھٹک چکی ہے، وہ مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی ایک در پر جھکتے ہیں، کبھی دوسرے در پر سجدے کرتے ہیں، جاؤ انہیں خدا سے ملاؤ۔ پتہ چلا یہ اللہ والے اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والا وہ ہے جو اللہ سے ملاتے ہیں، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ والے کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، اللہ والے کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ چاہ دلواتے ہیں، یہ اپنی چاہتی دلواتے ہیں، یہ خدا تک پہنچاتے ہیں، یہ خدا کا راستہ بتاتے ہیں، یہ خدا سے ملاتے ہیں، یہ خدا کے بندوں کو خدا کا بندہ بناتے ہیں۔ بندہ بندے سے مل کر بندگی کا سلوک سیکھتا ہے۔
بندہ بندے سے ملتا ہے، بندگی کا ڈھابوں سے آتا